ونشهد أن سيدنا وسندنا وكريمنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور دنيانا ونور آخرنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه ہو نہیں سکتی کمر سے مدحت شان حسین ہو نہیں سکتی کمر سے مدحت شان حسین. یہ نذرانہ عقیدت، یہ جو اشعار ہیں منقبت کے، میرے شاہ کامل حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے بارگاہ آقا حسین میں نذرانہ پیش کیا ہے کہ کس کی بات کرتے ہو؟ حسین کی علیہ الصلوۃ والسلام. ان کی شان کون بیان کر سکتا ہے کہ جن کی پاکیزگی اور طہارت خالق کائنات خود بیان فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ان کی شان میں کون جو ہے بیان کر سکتا ہے، کہاں سے الفاظ لائے، لیکن اپنی استعداد کے مطابق، استعداد کے مطابق جو ہے تو آپ نذرانہ عقیدت بارگاہ آقا حسین میں یوں عرض کرتے ہیں کہ ہو نہیں سکتی کمر سے مدحت شان حسین، ہو نہیں سکتی کمر سے مدحت شان حسین، جب کہ ہے رب محمد خود ثنا خوان حسین، جب کہ ہے رب محمد خود ثنا خوان حسین. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی اثناء میں
آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور جب اندر داخل ہوئے نا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف میں جلوہ فرما ہے، آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام اندر داخل ہوئے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا مرحبا یا ابا عبداللہ۔ آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت تھی ابو عبداللہ۔ جب اندر داخل ہوئے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرحبا یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارض، مرحبا اے ابو عبداللہ، اے زمین و آسمان کی زینت، اے زمین و آسمان۔ اور مرحبا کہہ کون رہی ہے؟ کون سی ہستی مرحبا کہہ رہی ہے؟ کون سی ہستی کہ جب وہ امام الانبیاء شب معراج 1,24,000 کم و بیش اماموں کی، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اتنے جلیل القدر انبیاء کی امامت فرمانے والا امام الانبیاء، یہی نہیں بلکہ جب شب معراج بارگاہ الوہیت میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام او ادنا پر متمکن ہوتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں تو خالق کائنات فرماتا ہے کف یا محمد، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ اور ٹھہرانے کی وجہ کیا تھی؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں خالق کائنات فرمایا کف یا محمد، اے میرے محبوب ٹھہر جا۔ ٹھہرانے کی وجہ کیا تھی؟ ان ربک یصلی، کہ بے شک تیرا رب تیرے پر درود و سلام کی نچھاور کر کے استقبال کر رہا ہے۔ وہ ہستی جس کا رب استقبال کرے، رب استقبال کرے، وہ ہستی پاک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ مصطفیٰ اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مرحبا یا زین السماوات والارض۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے علاوہ بھی کوئی آسمان کی زینت ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اے ابی، خدا کی قسم جس خالق کائنات نے مجھے نبوت کے ساتھ سرفراز فرمایا، نبی بنا کر بھیجا، حسین دنیا کی بجائے آسمان میں زیادہ جو ہے اس کا نام ہے، آسمان پر ملائکہ میں وہاں پر اس کا زیادہ مقام و مرتبہ ہے، اور یہ زین السماوات ہے، یہ آسمانوں کی زینت ہے، وہ آقا حسین۔ تو میرے شاہ کامل فرماتے ہیں بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام سونیا تیری حمد و ثنا ہم کیا کریں جب کہ تیرا خالق مصطفیٰ کا مالک، پوری کائنات کا خالق مالک اللہ کریم جب آپ کی حمد و ثنا کرتا ہے تو ہم آپ کی ثنا کیا کریں گے؟ آگے عرض کرتے ہیں راکب دوش نبی اور نور چشم مرتضی، کہ حسین ہے کون ہے؟ حسین کو جاننا چاہتے ہو تو یہی دیکھ لو کہ حسین کی ذات وہ ہے جو راکب دوش مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھوں پر سوار ہونے والا ہے، اور وہ ذات والا صفات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبکہ بیت المقدس کی طرف روح والا کر کے نماز ادا کر رہے ہیں، دل میں خیال آیا الہی کاش میرا خانہ کا میرا قبلہ وہ ہوتا جو میرے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی تعمیر یعنی خانہ کعبہ جو مکہ المکرمہ میں ہے، الہی کبھی وہ اس طرف حکم ہو جائے نا، اجازت مل جائے تو میں اس طرف اپنا رخ والا کر کے نمازیں ادا کروں۔ تو خالق کائنات فرمایا سونیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، سونیا ہم دیکھ رہے ہیں تیرا چہرہ بار بار آسمان کی جانب اٹھنا، تیرا چہرہ بار بار آسمان کی جانب اٹھنا، اور سونیا جس طرف تو چاہتا ہے نا اس طرف اپنا رخ والا کر لے، اس طرف اپنا رخ والا کر لے۔ وہ روح والضحا کا مکھڑا اگر آسمان کی جانب اٹھے، دل میں خیال آئے تو خالق کائنات فرماتا ہے سونیا جو تیری رضا ہے نا
تیری رضا ہے، ہم اس پہ راضی ہیں، اسی طرف منہ کر لے۔ لیکن حسین کا مقام کیا ہے؟ راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا حسین کا مقام کیا ہے؟ حسین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش اطہر پر سوار ہیں۔ حسین علیہ الصلوۃ والسلام دوش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سوار ہیں، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واللیل کی زلفوں کو پکڑا گیا، دونوں جانب سے، دونوں جانب سے واللیل کی زلفوں کو پکڑا ہوا ہے۔ وہ والضحیٰ کا مکھڑا اگر اٹھ جائے تو کعبے کا رخ بدل جاتا ہے۔ وہ حسین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کاندھے پہ سوار ہے اور زلفوں کو پکڑا ہوا ہے۔ حسین اس روح والا کو جس کی خاطر قبلہ مڑ جائے، حسین اس کو کبھی دائیں طرف کرتا ہے زلف مبارک کو، تو میرا محبوب والضحیٰ کا مکھڑا دائیں طرف کر لیتے ہیں، دائیں طرف کر لیتے ہیں، اور کبھی بائیں طرف آقا حسین زلف مبارک کو کرتے ہیں، تو مصطفیٰ کریم حسین کی خاطر اپنے روح والا جو ہے وہ بائیں طرف کر لیتے ہیں۔ تو وہ راکب میں فرمایا راکب دوش نبی اور چشم اور نور چشم مرتضی، اللہ اللہ یہ وقار عظمت شان حسین۔ اور آگے کہ کربلا میں اتنے ظلم و تشدد سے کس کی خاطر ہوا کیا، اس کا ثمر کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا، امت کو کیا ملا۔ حسین علیہ الصلوۃ والسلام بما رفقا و خاندان کے میدان کرب و بلا میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا، ملا کیا؟ آپ فرماتے ہیں ان کے خون سے ہو گئی شاداب عرض کربلا، ان کے خون سے ہو گئی شاداب عرض کربلا، ہے امین عظمت اسلام ایمان حسین، ہے امین عظمت اسلام ایمان حسین۔ آج طرح طرح کے اعتراض، اندر کی وہ خباثت باہر نکلتی ہے، کبھی کوئی کسی انداز سے، کبھی کسی اہل بیت اطہار کے ساتھ ظلم و تشدد اس دور میں ہوا۔ اس دور میں تو سامنے تیر و تلوار کے جو یا نیزے برسائے گئے نا، اب زبان کے وار کیے جا رہے ہیں، اہل بیت اطہار کی شانوں پر زبان کے تیر برسائے جا رہے ہیں۔ لیکن حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کیا فرماتے ہیں، کر گئے اپنے عمل سے پرچم حق کو بلند، کر گئے اپنے عمل سے پرچم حق کو بلند، تا ابد اسلام پر باقی ہے احسان حسین، تا ابد اسلام پر باقی ہے احسان حسین۔ اور اپنی عقیدت کا اظہار اس انداز سے کرتے ہیں کہ جب قیامت کے دن ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، بھائی بھائی کو۔ آپ حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس وقت اپنا جو اظہار، اپنا ایمان جو ہے نا، جو امید ہے، یقین کامل ہے، اس کا اظہار یوں فرماتے ہیں، عرصہ محشر میں جب
ہو نفسی نفسی کی پکار، ارے سائے معاشر میں ہو نفسی نفسی کی پکار، ہو کمر کے ہاتھ میں اس دن بھی دامان حسین، ہو کمر کے ہاتھ میں اس دن بھی دامان حسین۔ بعد از حمد و ثنا و منقبت دربار گاہ آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام، ابتداً میں نے قرآن کریم فرقان حکیم کی آیہ کریمہ تلاوت کی ہے کہ خالق کائنات فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ ایمان والوں کی نشانی کیا ہے؟ بے شک ایمان والے وہ ہیں جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے نا تو ان کے دل تڑپ جاتے ہیں، معنی کیا؟ وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، یعنی اپنے محبوب حقیقی جل و علا کا نام سن کر اس کی مثال جیسے کہ مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ریوڑ چرا رہے ہیں، بکریاں چرا رہے ہیں، ایک شخص آیا دور سے، اس نے اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، فوراً حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ نے اپنا چہرہ اس طرف پھیرا، وہ اتنا کیا کہ خاموش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا میرے محبوب حقیقی جل و علا، میرے رب کا ذرا نام دوبارہ تو لے، ذرا دوبارہ ذکر خدا تو کر، میرے محبوب کا دوبارہ ذکر تو کر۔ اس نے کہا ابراہیم اگر میں تیرے محبوب کا ذکر کروں تو مجھے کیا دے گے، کیا دو گے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تجھے اپنا آدھا ریوڑ، آدھی بکریاں جو ہے نا یہ جانور تجھے دے دوں گا نذرانے میں، میرے محبوب کا صرف ذکر کر۔ اس نے پھر صدا بلند کی اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر خاموش ہو گیا، آدھا ریوڑ دے دیا پھر خاموش ہو گیا۔ آپ نے یہ اللہ پاک فرما رہا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اس رب کا، محبوب حقیقی کا رب کا ذکر کیا جاتا ہے نا تو ان کے دل وجد میں آ جاتے ہیں، تڑپ اٹھتے ہیں، بار بار سننے کو جی چاہتا ہے، بار بار سننے کو جی چاہتا ہے۔ پھر خاموش ہو گیا، فرمایا پھر کیا ہے؟ اس نے کہا ابراہیم مجھے اور کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باقی ریوڑ بھی دے دوں گا، باقی بھی دے دیا۔ پھر اس نے صدا بلند کی، پھر وہ پڑھتا رہا اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی، پھر خاموش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا پھر بول، پھر میرے رب کا ذکر کر، میرے محبوب کا ذکر کر۔ اس نے کہا ابراہیم اب تو تیرے پاس دینے کو ہے کچھ نہیں، اب تو تیرے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ ہائے ہائے، یہ عاشق ہے نا جو یہ کہتے ہیں تن بھی اسی کا من بھی اسی کا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اس نے کہا ابراہیم تیرے پاس اب تو ہے کچھ نہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجھے یہ جتنا ریوڑ ہے، جانور ہیں، ان کی دیکھ بھال، ان کو چروانے کے لیے کوئی بندہ تو چاہیے نا، ملازم تو چاہیے۔ یہ دیکھ ابراہیم خلیل اللہ جس کے سر انور پر خالق کائنات نے خلت کا تاج سجایا، وہ کیا رہا ہے اس کے لیے، اس ذات والا صفات کے لیے مجھے تو نوکر رکھ لے اپنے ریوڑ کے لیے۔ یہ عاجزی ہے صرف اس کے لیے۔ جب اتنا کہا نا تو وہ سامنے آ گیا، اپنی اصل صورت میں آ گیا، وہ تھا جبریل امین۔ جبریل نے اپنا آپ ظاہر کیا اور عرض کیا سونیا خالق نے بھیجا تھا تیرے امتحان کے لیے، تیرے امتحان کے لیے تو سرخ رو ہوا۔ یہ ہے ابراہیم، یہ مثال ہے۔ اب آ جاؤ میدان کربلا میں، آ جاؤ میدان کربلا میں، آ جاؤ۔ حضرت امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام، نامی رات ہے، ابھی یہ مارکا شروع نہیں ہے کربلا کا۔ آپ نے یزیدیوں کو فرمایا کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دے دو۔ مہلت اس لیے نہیں مانگی تھی ایک رات میں، ایک دن میں کیا زندگی کیا ہو جانا تھا، نہیں، بلکہ اس کے پیچھے کئی حکمتیں تھیں، کئی حکمتیں ہیں، لیکن مختصر کرتا ہوں۔
اصل بات کیا تھی؟ آپ نے فرمایا ہمیں جی بھر کے اس کی عبادت اور اللہ کا قرآن پڑھ لینے تھے. اللہ کا قرآن. یہ بیٹا کس کا تھا؟ حسین بیٹا کس کا تھا؟ سیدہ زینب صلوات اللہ وسلام علیہا کس کی شہزادی تھی جو ساری رات مصلی پر سیدہ زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا وہ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت اور دن بھی رات بھی، اور جب رات ختم ہو جاتی فجر طلوع ہوتی تو خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں سونیا تیری رات بڑی چھوٹی ہے، تیری رات بڑی چھوٹی ہے، میں جی بھر کے تیری عبادت نہیں کر سکی، تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکی. وہ اس کا بیٹا حسین علیہ الصلوۃ والسلام، پتہ ہے مقابل میں ہزاروں کا لشکر ہے اور سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں صرف ایک رات کی مہلت صرف اس لیے دے دو کہ ہم جی بھر کے اللہ کی عبادت کر سکیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کر سکیں. ساری رات تلاوت قرآن کرتے رہے. اور جو میرے آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غلام تھے نا، وہ بھی ان میں ہر ایک فرد اہل بیت اطہار کے افراد، تو وہ تو ان کا مقام ہی ماوراء الورا ہے نا، وہاں پر تو رسائی ممکن نہیں ہے ان کے مقام پر. لیکن جو غلام آنے آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو میدان کرب و بلا میں شہید ہوئے نا، وہ بھی اپنا مقام رکھتے تھے، ہاں وہ حر ہو یا حبیب ابن مظاہر ہو، کوئی بھی ہو. اور ایک غلام ایسا بھی تھا جب سارے غلامان شہید ہو گئے نا تو وہ حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام تھا. وہ اس نے جب دیکھا کہ سارے غلام شہید ہو گئے ہیں تو آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور مجھے بھی اجازت عطا فرمائیں تاکہ میں جا کر آپ کے نانا کے ناموس پر قربان ہو جاؤں. آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے جب خریدا تھا خرید کر تجھ کو اپنے شہزاد علی آب زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کر دیا تھا، ان کی ملک کر دیا تھا، جا ان سے جا کر اجازت لے لے. جب آقا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ غلام آیا، وہ ترکی نسل ترکی کا باشندہ تھا، مسلمان ہو گیا، آپ کی خدمت میں آ گیا، تو وہ بارگاہ میں اجازت طلب کرنے کے لیے آیا نا، تو روایات میں آتا ہے کہ بڑا ہی وہ خوش الحان قاری قرآن تھا، حافظ قرآن بھی تھا، قاری قرآن بھی تھا. وہ آیا بارگاہ حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہوا، آ کے عرض کی حضور مجھے جانے کی اجازت عطا فرمائے. اصرار پر آپ نے اجازت عطا فرما دی. چنانچہ جب میدان کی طرف بڑھا نا، تلوار لے کر گھوڑے پر سوار ہوا تو حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ بڑے بیمار تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے، لیکن سہارا لے کر نا سہارے کے ساتھ خیمے کے دروازے پر آئے. اب یہ دیکھ کہ جنہوں نے اپنے غلاموں کی تربیت ایسی کی ہے ان آقاؤں کا مقام کیا ہوگا. آپ آئے، مقصود یہ تھا دیکھنا کہ جس کی میں نے جو میری غلامی میں رہا ہے، میری تربیت کا اس پہ اثر کیا ہے. دروازے کے قریب، خیمے کے دروازے کے قریب، پردے کے قریب آ کر نا پردہ ہٹا کر دیکھا، اور وہ نوجوان سواری پر جب قدم رکھا ہے اس نے تو تلاوت قرآن کر رہا ہے. یہی آیا مبارکہ اسی کا مصداق کہ کیوں تلاوت قرآن، بندہ مومن جب تلاوت قرآن کرتا ہے تو دل میں عشق الہی کی شمع بھڑک اٹھتی ہے، وہ آگ جب شعلہ زن ہوتی ہے تو پھر موت کی پرواہ نہیں رہتی. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے جوہر جوامردی دکھا رہا ہے، جس طرف جاتا ہے سر تن سے جدا کرتا جا رہا ہے، اور آخرکار ان ظالموں نے تیروں کی بارش کی، وہ سواری سے نیچے گرا. اب اس کے مقدر دیکھیں، جب نیچے گرا سواری سے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دوڑتے ہوئے گئے، وہ بے ہوش ہو گیا. آپ دوڑتے ہوئے گئے، اس کو کاندھوں پہ اٹھا کر خیموں کے پاس حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے کے قریب لے آئے. حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر کھڑے ہیں. آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نیچے بیٹھ گئے اور اس کا سر اپنی آغوش میں رکھ لیا. اس کے مقدر پہ قربان جاؤں کہ اس کی آغوش میں اس غلام کا سر ہے کہ جس کا سر آقا حسین، یعنی جس کا سر
ساری زندگی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یا آغوش میں رہا یا سینہ اطہر مصطفیٰ پر رہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس ذات والا صفات آقا حسین نے اپنے غلام کا سر اپنی آغوش میں رکھا ہے، اور امام زین العابدین علیہ السلام پاس کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس کی آنکھیں بند ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اس کو ہوش آیا، ذرا اس نے آنکھیں کھولی اور دیکھا، روح حسین کو دیکھا علیہ السلام کو، اور اپنے آقا مولا امام زین العابدین علیہ السلام کو اپنے قریب کھڑے پایا تو خدا کا شکر ادا کیا اور مسکرایا اور اسی دوران اس کی روح پرواز کر گئی۔ اور کیا مقام ہے یہ ذرا تصور تو کرے۔ مولوی کہتا ہے کہ کاش مجھے موت آئے تو میرے پیر کا دروازہ سامنے ہو، میرے پیر کا دروازہ سامنے ہو، میرے شیخ کا دروازہ سامنے ہو، کاش میرا شیخ آ کے میرا نماز جنازہ پڑھائے۔ ذرا یہ تو دیکھ کہ ان کا مقام کیا ہے کہ جن کو حسین کاندھوں پہ اٹھا، جن غلاموں کو آقا حسین علیہ السلام اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر لا رہے ہیں، جس کو آقا حسین اپنی آغوش میں رکھ رہے ہیں، اور اس کی آغوش حسین میں ہے، آغوش حسین میں ہے تو اس کی روح پرواز کر رہی ہے۔ تو یہ کمال کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب خالق کا ایمان والے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہے وہ تڑپ اٹھتے ہیں، وجد میں آ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب خالق کائنات کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو تقویت ملتی ہے، تقویت ملتی ہے۔ اور جب خود آقا حسین علیہ السلام میدان کرب و بلا میں گئے ہوں گے، وہ کیا کفیت ہوگی، کیا وہ منظر ہوگا کہ خود وہ ہستی کہ جس کو صاحب قرآن نے قرآن پڑھایا، یہ بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے، بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے۔ صوفیاء کرام کی تواریخ جو ہے، تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی اپنے بچے کو، ولی کامل ہے، اپنے بچے کو 4 سال 4 مہینے 4 دن، یہ ایک ترتیب ہے، اس میں بھی خاص حکمت ہے، 4 سال 4 مہینے 4 دن کا بچہ ہو جاتا ہے یا کیا ہو جاتا تھا تو اس کو اپنے شیخ کامل کے پاس لے کے جاتے تھے کہ آپ کے سامنے آپ اس کو بسم اللہ پڑھوائیں، آپ اس کو بسم اللہ پڑھوائیں۔ اور جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث پاک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جایا گیا استاد کے پاس کہ ان کو قرآن پڑھائیں، قرآن پڑھائیں، تو استاد نے فرمایا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 15 سپارے پورے سنا دیے، 15 سپارے پورے سنا دیے۔ اور غوث پاک ہیں کون؟ غوث پاک ہے کون؟ حسن و حسین کی اولاد ہیں، اتنا صدیاں بعد آنے والی ذات ہے کہ وہ جب ان کو پڑھانے کے لیے لے جائے گا 4.25 سال 4.5 سال کی عمر میں، تو آپ نے 15 سپارے سنا دیے۔ تو استاد نے کہا کہ بیٹا آگے بھی سناؤ۔ آپ نے فرمایا میری والدہ نے 15 سپارے یاد کیے تھے، مجھے سناتی رہی ہے، میں ماں کے پیٹ میں جو ہے یاد کر کے آیا ہوں، وہاں سے یاد کر کے آیا ہوں۔ یہ غوث ہے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات ہے۔ بے شمار مثالیں موجود ہیں، بعد میں بھی کئی اولیاء کا یہ روایات میں آتا ہے۔ میرا مقصود یہ ہے اگر بعد میں آنے والے ولی آقا حسن و حسین کی اولاد میں سے جو آتے ہیں ان کا مقام یہ ہے، تو حسین کا مقام کیا ہوگا کہ جس کی والدہ ماجدہ صلوات اللہ وسلام علیہا وہ تو چکی پیس رہی ہیں پھر بھی قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں سارا۔ تو حسین کو تو سارا قرآن یاد تھا، دنیا پر جلوہ فرما ہوئے آقا حسین کو تو سارا قرآن یاد تھا۔ تو جب حسین نے نیزے کے نوک پہ قرآن سنایا ہوگا وہ کیا منظر ہوگا، لیکن وہ میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ پر عرض کروں گا کہ آقا اسی آیا کریمہ کے ضمن میں۔ لیکن اس سے قبل جو میدان کرب و بلا میں جو ہوا، ظلم و ستم کی جو انتہا ہوئی، آخر کار تمام اہل بیت اطہار شہید ہو گئے، تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے تمام جو ہے نا اجساد شہداء ان کو جمع کیا اور جمع کر کے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا رات کا پچھلا پہر ہے، اس ڈر سے وہاں پہ کھڑی ہوگی تلوار حیدری لے کر،
مولا علی کی شہزادی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا وہ تلوار حیدری لے کر وہ وہاں پہ کھڑی ہو گئی، اور اس خدشے کی بنا پر، اس ڈر کی بنا پر کہ ان ظالموں سے کچھ بعید نہیں ہے کہ رات کے وقت جسموں کو جو ہے وہ روند نہ ڈالے، ان کی بے حرمتی نہ کرے، اس لیے جو ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا وہاں تلوار لے کر کھڑی ہو گئیں۔ اور رات کے وقت سوار نظر آیا نا، سوار ایک نظر آیا دور سے، تو آپ نے دور سے آواز دی، اگا نامی بندے یاد دیا تیتے ہیں شہزادے ستے، اتھے باغ نبی دا اجڑیا ہویا تے اتھے لاشے ہیں شاہاں دے۔ دور سے دیکھا نا، سواری کا نشان معلوم ہوا، فرمایا دور سے آواز دی کہ آگے نہ آنا، نقاب پہنا حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، نقاب کیے ہوئے ہیں، چادر اوڑے میں، فرمایا آگا نہ آمی، جو کوئی بھی ہے نا تو آگے نہ آنا، آگے جو ہیں شہزادے لیٹے ہوئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو آگے نادانستہ آگے بڑھے اور تیرے سواری کے قدم جو ہیں ان شہزادوں کی چھاتیوں پر آ جائیں، آگے نہ آنا۔ جب اتنی بات کہی نا تو آگے سے آواز آئی، سوار نے آواز دی، بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھ غریب دا باپ ہاں بچڑی تے تیرا پیدا ویکھن آیا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آگے سے عرض کرتی ہیں، تو اس ویلے تو کتھے سے بابل تے جد شمر نے خنجر چلایا، میں ڈنگ قاسم دا اکھی ڈٹھا تے تو اکبر گیا ترہایا۔ بابا جان آپ اس وقت کہاں تھے کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ عباس کے بازو قلم کر دیے گئے، اکبر کی چھاتی میں تیر پیوست ہو گیا، اصغر کے حلق میں تیر پیوست ہو گیا، میرے شہزادے اون و محمد پیاسے دنیا سے چلے گئے، میرا بھائی اور آپ کا لخت جگر حسین جو ہے وہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ بابا جان آپ اس وقت کہاں تھے؟ آگے سے میرے آقا مولا مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بیٹی ہم سارا منظر دیکھ رہے تھے، سارا منظر دیکھ رہے تھے، جو کچھ ہو رہا تھا ہم دیکھ رہے تھے۔ انشاءاللہ بقیہ مضمون آئندہ جمعہ پر عرض کروں گا۔ اللہ کریم علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا